دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ میرے ساتھ فیصل جوید صاحب موجود ہیں۔ مجھے سب سے پہلے تو بتائیں، آپ معیشت کا بیڑا گرک کر رہے ہیں چائے پی کے؟ جی ہاں بالکل، میں یہ جو چائے پی رہا ہوں اس سے معیشت بیٹھ جائے گی، لیکن جو کرپشن کر رہے ہیں نون لیگ والے اس سے معیشت اور زیادہ آگے جائے گی۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں غریب عوام کو تکلیف، اپنے آپ کو ریلیف یہ دینے کے لیے آئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب روٹی ہوگی سستی مہنگی ہوگی جان، پتہ نہیں کب آئے گا وہ پاکستان، لیکن وہ پاکستان آ سکتا ہے۔ ہم اس پاکستان کے قریب پہنچ گئے تھے لیکن پھر سازش ہو گئی، اور ہمیں اس پاکستان کے قریب دوبارہ جانا ہے، اور اس کا ایک راستہ ہے عوام کو فیصلے کا اختیار دے دیں۔ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بھی ضروری ہے عوام کو فیصلے کا اختیار دے دے۔ ایک بات کرنے جا رہا ہوں، ناراض نہ ہوئیے گا، اس ملک کو اگر کوئی نظام سوٹ کرتا ہے، اس قوم کو، وہ اسلامی صدارتی نظام ہے۔ آپ ڈائریکٹ ووٹ سے اپنے چیف ایگزیکٹو کا انتخاب کریں، اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو، پارلیمان بھی موجود ہو اپنی جگہ، پارلیمان بھی ہو، لیکن آپ کا تگڑا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو، ڈائریکٹلی الیکٹڈ، اور اوپر جو چیف ایگزیکٹو ہے، جو پریزیڈنٹ ہے، وہ پبلک کی ڈائریکٹ ووٹ سے آئے۔ یہ مسئلے کا حل ہے۔ فیصل بھائی یہ بتائیں، آج عمران خان صاحب نے کہا کہ آئندہ کسی کی جرت نہیں ہوگی، آئندہ کسی کی جرت نہیں ہوگی مراسلہ بھیجے، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ عمران خان نے کیوں کہا یہ؟ اس لیے کہا کہ جو سٹینڈ لیا نا عمران خان نے، اور جو پہلے بھی آتے رہی ہوں گی، وہ لوگ گھٹنے ٹیک دیتے ہوں گے، مسلطوں میں پڑھ کے خودداری کا سودا کر لیا۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ خودداری، یہ جو ملک کی سیلف اسٹیم ہے، اس پہ عمران خان صاحب نے کوئی سودا نہیں کیا، اور اس لیے کوئی جرت نہیں کر سکتا دوبارہ اس قسم کی پاکستان کو دھمکی امیز خط لکھنے کی۔ عمران خان صاحب کا یہ کہنے کا مطلب ہے جب قومیں سٹینڈ لیتی ہیں، اور ایک بات جو انہوں نے کی نا، جو سب سے زیادہ مجھے، جو اگر مجھ سے آپ پوچھیں ان کی سپیچ میں بیسٹ چیز مجھے کیا لگی ہے، وہ لگی ہے کہ ہم نے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا، لا الہ الا اللہ، ایمان کو مضبوط کرنا ہے اپنے۔ انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن آپ نے شرک کی طرف نہیں جانا، اور آپ نے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا۔ تو جب آپ ایسا کرتے ہیں، ایمان کی طاقت، جب اللہ پر ایمان، انشاءاللہ مشکلات سے نکلے گا پاکستان۔ اچھا مجھے یہ بتا دیں، جو عمران خان صاحب نے کہا جب گھر پر ڈاکہ ڈلے چوکیدار کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، آخری بات جو انہوں نے کہہ دی، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اس وقت پاکستان میں جو آتے ساتھ ان لوگوں نے نیب کے قوانین بدلے ہیں، اس کو سٹڈی کریں۔ وہ کیا اپنی چوری بچانے کے لیے کیے ہیں کہ نہیں، سٹڈی کر لیں۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کو، ایک عام شہری ہونے کے ناطے میری التجا ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں، امینڈمنٹس کو سامنے رکھیں، دیکھیں، اور دیکھیں کہ جو لیجسلیشن ہوتی ہے، قانون سازی، وہ پبلک انٹرسٹ ہوتی ہے، وہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتی، یہ پرسن اسپیسیفک ہے۔ ہر شک کے بدلے ان کا ایک بندہ چھوٹتا ہے، ہر شک کے بدلے۔ تو انہوں نے اس طرح سے یہ کیا، اور یہ انہوں نے پہلے کرنا تھا۔ عمران خان صاحب کو انہوں نے لکھ کر دیا کہ یہ آپ کر دیں، ہم آپ کو فیٹو میں ووٹ ڈال دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، این آر او تو نہیں ملے گا، تو انہوں نے پھر فیٹو میں ووٹ بھی نہیں ڈالا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہم نے اس کو جوائنٹ سیشن سے پاس کروایا۔ اب اس کے بعد انہوں نے جب خود آئے ہیں سازش کر کے، تو انہوں نے پہلی چیز تو یہ کی کہ وہ این آر او جو عمران خان سے نہیں ملا، وہ اپنے آپ کو خود دے دیا۔ اور اگر عمران خان بھی دیتے نا، اول تو وہ دیتے نہیں، گھر پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ عمران خان نے کسی صورت این آر او نہیں دینا تھا، نہ آگے دیں گے۔ خرم دستگیر نے کہا بھی کہ عمران خان نہیں دے رہے تھے، لیکن
اسی طرح میں آپ کے پاس اسی طرح میں بات کر رہا ہوتا کہ سپریم کورٹ پاکستان خدا کے لیے اس کو دیکھیں، این آر او کو جو انہوں نے اپنے آپ کو دیا ہے، اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں، میں نے یہ ایک سوال کیا ہے، عمران خان نے جو آخری بات کی ہی ہے کہ اگر گھر پہ ڈاکہ ڈل رہا ہو تو جو چوکیدار ہے اس کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے. ڈاکہ ہے نا، یہ پاکستان میں 2000 کیوں ہے وہ نیوٹرل کیوں ہے؟ 2000 میری بات سنیں. جی عمران خان صاحب نے جو بات کی وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، ٹھیک ہے نا. بڑی لمبی تقریر تھی اور اس میں ہر چیز نکھار کے انہوں نے بولی. لیکن میں آپ کو سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ڈاکے سے مراد کیا ہے. ڈاکے سے مراد یہ ہے کہ 2008 سے لے کے 2018 10 سال سے چارٹر آف کرپشن کے اس میں یہ NRO 1 جب ہوا تھا اور اس کے بعد پاکستان میں دکانیں کھولی گئیں اور لوٹ کر وہ پیسہ باہر ٹرانسفر کیا گیا، منی لانڈرنگ. ٹھیک ہے، اسی واسطے ہم نون لیگ کے دور میں گرے لسٹ میں چلے گئے فیٹو کی، ٹھیک ہے، بلیک لسٹ، کیونکہ منی لانڈرنگ کے خلاف پھر عمران خان نے قانون سازی کی. ٹھیک ہے، پھر ہم اب نکل جائیں گے. 6000 ارب روپے قرضہ تھا 2008 میں 1947 سے لے کے، اور 10 سال میں قرضہ چلا جاتا ہے 30,000 ارب روپے. ڈاکہ چوری، ڈاکہ ڈالا گیا. کس کے بعد؟ NRO 1 کے بعد ڈاکہ ڈالا گیا. عمران خان صاحب نے کہا ایک بار پھر وہ ڈاکہ ڈل رہا ہے. تو جتنے ہمارے خاص طور پہ دیکھیں اس وقت معزز عدالت کا بہت احترام ہے، لیکن آدھا عدلیہ کو چاہیے کہ ایک عام شہری ہونے کے ناطے ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کا نوٹس لیا جائے کہ یہ جو ڈاکہ ڈالا ہے، دیکھ لیں، اس کو اسٹڈی کر لیں اور اس کو اسٹڈی کریں اور اس کو کالعدم قرار دے دیں. کالعدم قرار دے دیں، کیونکہ یہ مجھے آپ کا جو چینل ہے نا، کسی دن آپ جائیں، آپ جاتے بھی ہوں گے لیکن دوبارہ جائیں عام جیلوں میں اور دیکھیں لوگ وہاں، غریب لوگ، کسی نے مجبوری میں کچھ چوری کی ہوگی یا کسی نے چوری بھی نہیں کی، بے گناہ لوگ جیلوں میں کئی سالوں سے پڑے ہوئے ہیں، اور جو بڑے چور ہیں وہ حکمران بنے ہوئے ہیں. یہ نظام چل سکتے؟ میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں جائزہ لے لیں، دیکھ لیں نا. اگر کوئی اپنے کیسز خود ہی جج بن رہا ہے، خود ہی سب کچھ کر رہا ہے، تو یہ تو انصاف نہ ہوا. پھر یہ سہولت پھر اس عام قیدی کو بھی ہونی چاہیے کہ وہ خود ہی مدعی، خود ہی منصف اور خود ہی فیصلے کر لے اپنے، اور کہہ جی میں بس اپنے آپ کو NRO دے دیا، میں جیل سے باہر ہوں. بہت شکریہ.